ناول تیری راہ میں تیری چاہ میں از قلم عتیقہ ایوب۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھیمے سروں میں بجتا میوزک اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ حیران ہوئے بغیر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور لائٹ جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ روشنی کے باوجود اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی بازو آنکھوں پہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ وہ ابھی بھی ساکت تھا، مطلب وہ واقعی سو گیا تھا۔ اور وہ جو کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پیروں میں آ بیٹھی اور بہت احتیاط سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ شاید سستانے کے لیے لیٹا تھا جوتوں سمیت، لیکن اب نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ جوتے اتار کے اس نے ایک طرف رکھے، تکیا درست کیا اور پھر کمبل اڑانے لگی تو ٹھٹک گئی۔ گردن پر چمکتا براؤن تل، وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی ایسے ہی ٹھٹکتی تھی۔ عجیب سی انداز میں وہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس نے کمبل اس پر اچھی طرح ڈالا اور بے بسی سے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر سجی آنکھیں اس نے بازو رکھ کے چھپائی ہوئی تھیں۔ گویا نیند میں بھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان آنکھوں کو پڑھے۔ ٹھیک ہی تو کرتا تھا وہ، کوئی جو ان آنکھوں کو پڑھ لے تو بس پھر ساری عمر اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا دے اور کہیں کا نہ رہے۔ زینب باہر سے آئی آواز پر وہ جو یکدک ہمیشہ کی طرح سب کچھ بھلائے اس کو دیکھ رہی تھی، ہوش میں آئی اور ٹھنڈی سانس بھر کے لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ بھائی نہیں آئے؟ عائشہ نے رائتا دسترخوان پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور برتن سیٹ کرنے لگی۔ آئے ہائے، کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا میرا بیٹا۔ اماں بھی سن کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی تھی۔ مجال ہے جو اس گھر میں کبھی اس کے آنے سے پہلے بنا ہو کھانا۔ بچہ تھکا ہوا آتا ہے ویسے ہی سو جاتا ہے۔ بس کل سے میں خود ہی پکا لیا کروں گی روٹی، ابھی اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ لو بتاؤ بھلا، دن بھر کا بھوکا پیاسا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ وہ دونوں مسکراہٹ دباتی باقی کے لوازمات دسترخوان پر سے جانے لگی۔ جانتی تھی اماں ابھی واپس آ جائیں گی، وہ بھی صرف ان کے سامنے ہی بول سکتی تھی۔ اپنے پیارے بیٹے کے غصے سے وہ بھی خائف ہی رہتی تھیں، لیکن ماں تھیں اس لیے دیکھے بغیر سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ صاف ستھرے کھلے صحن میں نفاست سے سجے پودے، برآمدے میں رکھے ترک پر بیٹھی اماں اور صحن سے چھن چھن کر آتی سردیوں کی نرم دھوپ، اسے عجیب سا سکون اپنی روح کے اندر اترتا محسوس ہوا۔ وہ وہیں اماں کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ میرا بیٹا، وہ کھل اٹھی تھی، ساتھ ہی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ 4000 واٹس ایپ میسیجز دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ حد ہو گئی، فارغ ہی ہیں لوگ بھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ویسے ہی سائڈ پر رکھ دیا اور نیم دراز ہو کر دھوپ کے ساتھ ساتھ اماں کی اندر سے آتی آواز سننے لگا، جو اٹھ کر اندر چلی گئی تھی اور اب اندر بھونچال آیا ہوا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں کسی کو کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ ناشتے کی راہ دیکھ رہا ہے وہ بیٹھا، ان کو ڈراموں سے فرصت نہیں۔ اماں ان کے سر ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ آنٹی بیٹھ جائیں ادھر۔ زینب نے بوکھلا کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ پراں ہٹ، انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ مجھے کچن میں جانے دے، میں خود ہی بنا لوں گی ناشتہ۔ وہ بچوں کی طرح روٹھ کے بیٹھ گئی تھیں۔ اماں بس بھی کریں بھائی، چھٹی والے دن ویسے ہی لیٹ کرتے ہیں ناشتہ، آج پتہ نہیں کیسے جلدی اٹھ گئے۔ عائشہ نے فیڈر حرم کے منہ میں ڈالتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ریلیکس ہو جائیں آنٹی، میں بس جا ہی رہی تھی ناشتہ بنانے۔ زینب نے پھر سے انہیں رام کرنا چاہا۔ ارے اچھی دلہن ہو تم بھی، نہ کہیں سے لگتی ہو نہ کچھ اور، نہ چوڑی نہ بالی۔ ان کی نظر اب زینب کے ہاتھوں پر گئی تھی، جو اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان کے کندھے پر رکھے تھے۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے گڑبڑا کے ہاتھ پیچھے کیے اور مدد طلب نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اماں، میری پیاری اماں، حرم بہت مشکل سے سوئی ہے، پلیز بس کریں۔ اس نے اب لاڈ سے ماں کو کہہ کے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اماں تھیں۔ ان کی ذہنی روج جس طرف ہو جاتی پھر وہاں سے ہٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کاہے بس کروں؟ لے 10، ایسی ہوتی ہے کوئی دلہن؟ آج کل تو نہ بیاہی کا پتہ نہ بن بیاہی کا۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھیں۔ زینب بے بس سی کان لپیٹے کچن کی طرف دوڑی اور تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگ گئی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ البتہ اب بھی جاری تھی۔ بھابھی، منزہ کی آواز پر وہ حیران سے اس کی طرف مڑی اور موبائل بند کر دیا۔ منزہ اپنے بھائی کی طرح ہی کم گو تھی، اس لیے اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی، ورنہ تو ان تین ماہ میں جب بھی بات کی اس نے خود ہی بات کی منزہ سے۔ آؤ منزہ، اندر آ جاؤ، وہ اپنی روایتی خوش اخلاقی سے بولی۔ منزہ کنفیوز سے چشمہ سیٹ کرتی اندر آ گئی۔ وہ بھابھی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی۔ کیا بات ہے منزہ، ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر ہی آ گئی۔ بھابھی ایک کام تھا آپ سے، کر دیں گی نا؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ میری جان، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں کروں گی بھلا، بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر تھوڑا سا سکون کا احساس ابھرا تھا۔ وعدہ کریں پلیز، اس نے مزید تسلی چاہی۔
وعدہ پکا وعدہ گاڈ پرومس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی وہ اصل میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اماں، نہ عائشہ باجی، نہ علی بھائی اور نہ میں خود، صرف آپ کر سکتی ہیں۔ ارے، وہ حیران ہوئی۔ ایسا کون سا کام تھا بھلا؟ بھابھی وہ ہماری کلاس ٹرپ پر جا رہی ہے مری، ایک ہفتے کا ٹرپ، وہ کہتے کہتے رکی۔ بھابھی مجھے جانا ہے پلیز، وہ ہانسی ہو گئی تھی۔ ارے، اس نے بے اختیار اسے ساتھ لگا لیا۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جس طرح کے ماحول سے وہ آئی تھی اس کے لیے بہت عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منزہ کے لیے یہ عام بات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھابھی وہ ابراہیم بھائی کی بہن بھی جا رہی ہیں، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ ہاں تو تم بھی جاؤ نا، اس میں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ اور حیران ہوئی۔ منزہ نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ بھابھی وہ عمر بھائی وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اصل بات اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ زینب ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ لیکن بھابھی پلیز آپ ان سے اجازت لے دیں پلیز، میں کہوں گی تو وہ غصہ ہوں گے۔ منزہ کی بات پر اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ منزہ کی بات پر صرف وہ غصہ ہوگا، پر زینب کو تو شاید وہ بات کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے منزہ کو دیکھا۔ اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، پھر وہ اتنے مان سے اس کے پاس آئی تھی۔ زینب الفاظ ہی ڈھونڈتی رہ گئی معذرت کے۔ بھابھی، منزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکی۔ بات کریں گی نا؟ منزہ کے لہجے کی آس۔ اس نے بے اختیار ہی نظریں پھیر لیں۔ ہاں کروں گی، ضرور کروں گی، اور وہ مان جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر دھنک اتر آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی متوقع عزت افزائی سوچ رہی تھی۔ عمر سعید اس کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا، اور مرد بھی ایسا مشکل کہ وہ حلفاً کہہ سکتی تھی ان 3 ماہ میں وہ اسے 1% بھی نہیں جان پائی تھی۔ بظاہر وہ بہت خاموش طبع، کم گو اور نہایت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، دکھنے میں بہت ڈیسنٹ، نارمل اور پرکشش، لیکن اس کی خاموشی اتنی روب والی تھی کہ مقابل کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس میں ذرا سا بھی خلل ڈالنے کی۔ اماں بتاتی تھیں کہ ابا کے بعد کم عمری میں اس پر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی، خاندان والوں کی عیاریوں اور مکاریوں کا مقابلہ، ہر طرح کے حالات سے اپنے بہن بھائیوں کو دلیری سے بچا کے اس مقام تک لانے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں اس کی اپنی شخصیت خود بخود ایک خول میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ گو کہ زینب نے اس کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اماں سمیت یہاں ہر بندہ ہی اس کے روب میں تھا، اور وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کی خاموشی واقعی اگلے بندے کو چپ کروا دیتی ہے۔ وہ خود بے حد پر اعتماد اور بہادر لڑکی تھی، ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں پلی بڑی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی تھی، کزنز کے ساتھ ہلا گلا، پارٹیاں اور منہ پر سب کچھ بول دینے کی عادت۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، نہ جھجکتی تھی، بلکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، کیوں کنفیوز ہوتی ہیں۔ لیکن اتنی بولڈنس کے باوجود بہرحال عمر سعید کے ابا کے توسط سے آنے والے رشتے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے ہاں کی تھی۔ گو کہ امی کو کچھ تحفظات تھے، لیکن ابا نے لڑکا بہت ہی میچور اور ڈیسنٹ ہے کہہ کر امی کو چپ کروا دیا تھا، اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی وہ عجیب سے انداز میں متاثر ہوئی تھی۔ مگر شادی کے بعد پہلے ہی دن بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے فکرے: میری ماں، بہنیں اور بھائی اب آپ کے بھی اتنے ہی سگے ہیں جتنے میرے، امید ہے آپ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ صرف یہ الفاظ تھے جو اس نے کہہ کے اسے چپ کرا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ کچھ بھی نہ بول سکی، تھوڑی بہت بات چیت ہوتی اور بس۔ وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتا تھا خود کو جاننے کا، حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہ بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، اپنے فرائض سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا، اس کے بنا کہے اس کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کرتا تھا، حقوق و فرائض کا پورا خیال رکھتا تھا، اسے خود امی ابا سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا تھا، اور امی ابا بلکہ سبھی گھر والے بہت خوش تھے کہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد سکون سے ہے۔ پھر زینب نے کبھی اسے بلا وجہ نخرے کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ بھی پہن لیتا تھا، کچھ بھی کھا لیتا تھا، اور کبھی بھی مین میک نہیں نکالتا تھا۔ چاہے اماں جتنا بھی بولتی رہتی وہ خود کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود، ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ یہاں اسے سب سے ہی پیار ملا تھا، اماں عائشہ کی، اس کی بڑی نند جو ایک بیٹی کی ماں تھی، اور زینب کی طرح ہی ہنسنے ہنسانے والی لڑکی تھی، آج کل میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ علی بھائی علی بھائی تھے، وہ اسلام آباد میں جاب کرتے تھے، پھر منزہ تھی، معصوم، بے ضرر۔ میں ضرور بات کروں گی، کھا تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پرانی زینب بن کر خود کو مضبوط کیا اور حوصلہ کرتی کچن میں آ گئی، دل ہی دل میں ورد بھی شروع کر دیا، کیونکہ بہرحال وہ جانتی تھی ایک دفعہ اس نے نہ کی تو ہاں میں نہیں بدلے گا پھر۔ آنگن سے جاتی دھوپ اور اترتی شام، اس کا دل معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑکنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے زینب، کیوں اتنی کنفیوز ہو تم؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، منع کریں گے نا؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، مگر پھر بھی دل وہیں اٹک گیا تھا۔ اگر ناراض ہو گئے تو؟ اس پر پہلی بار کھلا کہ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی، اس کی خاموشی اور قدرے مغرور شخصیت میں وہ ایسا الجھی تھی کہ ہمیشہ اس الجھن میں رہنا چاہتی تھی۔ ان آنکھوں کو پڑھنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی، قربت کے انتہائی لمحات میں بھی وہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلا جاتا تھا۔
पता नहीं कब ये अजनबियत खत्म होगी। ज़ैनब, आयशा की आवाज़ पर वो होश में आई और उसे देखा जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। ज़ैनब ने गड़बड़ाकर हाथ में पकड़े चाय के कप को देखा जो कप का ठंडा हो गया था। उसने बेख्तियार लब भींच लिए। आयशा की हैरानी बजा थी। वो जानती थी ज़ैनब चाय की दीवानी है। आज कैसे ठंडी कर दी भला? लेकिन ज़ैनब उसे समझा नहीं सकती थी कि वो अब चाय की नहीं उमर सईद की दीवानी है, और उसको सोचते वक्त वो खुद को भूल जाती तो चाय तो बहुत दूर की बात थी। चाय के कप ट्रे में रखते हुए उसने असर नो अपने अज़म को ताज़ा किया और मजबूती से कदम उठाती कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर से आती धीमे सुरों की आवाज़। उसने ज़िंदगी में इतना क्लासिकल म्यूज़िक या गज़लें या पुराने गाने कभी नहीं सुने थे। वो हल्ला गुल्ला करने वाली लड़की थी और ऐसे ही गाने सुनती थी। लेकिन उमर क्लासिकल मौसीकी सुनता था। कभी कभी वो हैरान होती थी कि भला ये बर्फ़ जैसा ठंडा बंदा भी ऐसा साथ रखता है जो ऐसी मौसीकी सुनता है। अगर जो कभी ये भी ऐसा महसूस करें जैसा मैं इनके लिए करती हूँ तो खुशी से ही मर जाऊँ शायद। पता नहीं किस चीज़ से मुतासिर होते होंगे, क्या चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है। खूबसूरती तो शायद इतना नहीं करती, वरना मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं हूँ। वो एक मर्तबा फिर सोचों में मगन कमरे के बीचों बीच ट्रे लिए खड़ी बेध्यानी में उसे देखती अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंची हुई थी। अगर जो ये बंदा फर्ज समझने के बजाय सच में मोहब्बत बन के मुझ पर बरसे तो। सफ़ेद शर्ट में उसके माथे पर आए बाल और बेतासुर मगरूर नकूश, लैपटॉप पर जमी गहरी अंदर तक उतरती आंखें। उसको क्या पता होगा कि उसकी बीवी उस पर इतना मरती है। और बैठ जाएं, अगर आप बैठकर भी मुझे देखती रहेंगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसने बिना आंख उठाए अपने मखसूस ठंडे लहजे में उसे मुखातिब किया, और वो जो मदहोश थी बुरी तरह से गड़बड़ा उठी। कप ट्रे में हिल से गए। अगले ही लम्हे शर्मिंदगी की लहर ने उसे लपेट में ले लिया। क्या सोच रहे होंगे, तू भी ना ज़ैनब। उसने खुद को डपट के चाय उसके पास रखी और खुद सोफे पर बैठकर खुद को संभालती कुछ देर पहले की शर्मिंदगी का असर जायल करने लगी। हाँ तो क्या हुआ, फिर मेरा हक है देखने का। शर्मिंदगी की क्या बात है, ढीठ बन ज़ैनब, शाबाश। उसने खुद को भरपूर तसल्ली दी और सुकून से चाय का घूंट भरा। मगर घूंट भरते ही उसे मुनज़्ज़ा से किया वादा याद आ गया और साथ ही चाय पीना उसके लिए दूभर हो गया। उमर, उसने इतना आहिस्ता कहा कि वो खुद ही शायद अपनी आवाज़ बमुश्किल सुन पाई। मगर उसकी तवक्को के बरक्स उमर ने सुकून से हूँ कहकर उसे हैरत के समंदर में गर्क कर दिया था। गो कि उसने सर उठाकर अब भी नहीं देखा था, बल्कि लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए ही हूँ कहा था। मगर वो हैरान थी कि उसने सुन लिया था। कुछ देर जब उसकी तरफ से पुकारने के बाद कोई जवाब ना आया तो उमर ने बेख्तियार ही लैपटॉप से नजरें हटाईं और उसे देखा। अगले ही लम्हे वो बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाने के लिए दोबारा लैपटॉप पर झुक गया, क्योंकि वो पूरा मुंह खोले हैरानी से उसे देख रही थी। मुंह बंद कर ले, मच्छर चला जाएगा। उसकी आवाज पर उसने झटके से मुंह बंद किया था। अब फिर खुद को कोसती होंठ काट रही थी। कुछ कहना है आपको? लहजा हमेशा की तरह ठंडा मगर आज काफी नरम था। उसने धड़ धड़ करते दिल को थोड़ी सी हौसला अफजाई मिली थी इस नरम लहजे पर। जी, उसने आहिस्ता से नजरें झुकाए झुकाए ही जवाब दिया। वो फैसला कर चुकी थी, बात करके ही रहेगी। आखिर पढ़ा लिखा बंदा है, वो क्यों एतराज करेगा भला ट्रिप पर जाने से। उमर के कहने पर उसने बेख्तियार नजरें कहिए उमर के कहने पर उसने बेख्तियार नजरें उठाकर उसे देखा, जो सुकून से थोड़ी बाजू पर जमाए बड़ी तसल्ली से उसे देख रहा था। एक लम्हे से ज्यादा वो नहीं देख पाई थी और फौरन ही नजरें झुका दी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर ही आ जाएगा। इतनी ठंड में भी उसके माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे। बड़ी हिम्मत से उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और खुद को नॉर्मल करने की नाकाम सी कोशिश की। हाथ बिला वजह ही एक दूसरे में उसने सख्ती से जकड़ लिए थे। या अल्लाह, खैरियत है? वो अब दोबारा लैपटॉप पर झुक गया था। शायद वो उसकी घबराहट महसूस कर चुका था। अलबत्ता उसका चेहरा हमेशा की तरह बेतासुर था, कुछ भी जताने जाहिर करने में नाकाम। उसे दोबारा काम करता देखकर वो फिर से हिम्मत बांधने लगी। यूनिवर्सिटी की सबसे बोल्ड डिबेटर रही हो तुम ज़ैनब, अपनी नंद की इतनी सी बात नहीं कर सकती। तुफ है तुम पर। उसने खुद को गैरत दिलाई और वाकई उसे गैरत आ भी गई। वो मुनज़्ज़ा का ट्रिप मरी जा रहा है और वो भी जाना चाहती है, तो आप उसे इजाज़त दे दें। उसने झटके से एक ही सांस रोके कह दिया और फिर जुबान ऐसे दांतों तले दबा ली सख्ती से कि खून रिसाया था। मगर वो वैसे ही सांस दबा के बैठी रही। उमर के काम करते हाथ एक लम्हे के लिए रुके थे उसकी बात सुनकर। फिर वो दोबारा टाइप करने लग गया था। इतना एटीट्यूड! एक लम्हे के लिए तो ज़ैनब को आग ही लग गई। मैंने आपसे कुछ कहा है? सारा एहतराम, डर, रोब और दीवानगी एक तरफ रखकर वो बेख्तियार पुरानी ज़ैनब बनी। मैं सुन चुका हूँ। लहजा अब सिर्फ ठंडा था, नरमी खत्म हो चुकी थी। ज़ैनब वहां बैठे बैठे बर्फ होने लगी, मगर हिम्मत वो भी नहीं हारी थी। तो फिर जाए वो। उसने गोया फिर से शेर की कुछार में हाथ डाला। उमर ने हाथ रोककर भुएं उचकाई और खश्मगीन नजरों से उसे देखा। ज़ैनब के हाथों की गिरफ्त सोफे पर बेख्तियार ही मजबूत होने लगी। कोई भी कहीं नहीं जा रहा, कतियत से कहता वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। मगर क्यों? वजह? उसके अंदर की खुदसर ज़ैनब ने सर उठाया था। वो जाते जाते पलटा, अब कि उसके बेतासुर चेहरे पर हल्की सी हैरानी और कदरे गुस्से की मिली जुली हैरत थी, जैसे कह रहा हो तुम्हारी इतनी जुर्रत।
زینب نے بے اختیار ہی اپنے کل پڑھ لیے. وجہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں. اوکے. اس کے قریب آ کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے سکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ زینب کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگی. اوکے. اس کے ہاتھ اب کندھوں میں اتنی سختی سے گڑ گئے کہ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہ بھی نہیں آئے تھے. اوکے. اب کے لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کا سر بے اختیار ہی ہاں میں ہل گیا اور ساتھ ہی آنسو بھی گالوں پر آ گئے تھے. اس سے بھلا کب کسی نے اتنی سختی اور غصے سے بات کی تھی؟ وہ تو 2 منٹ بھی نہ سہ سکی. وہ آنسو دیکھ کر جذبز ہوا. صاف کریں انہیں، روتی دھوتی عورتیں مجھے بالکل اپیل نہیں کرتی. وہ آرام سے کہتا شب خوابی کا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ ساکت سی بے آواز روتے روتے ادھر ہی ڈہ گئی تھی. اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا. شاید دل، یا منزہ کا مان، یا اس کا بھرم، یا پھر شادی سے پہلے والی زینب کا وجود تھا جو آج پوری طرح ٹوٹ گیا تھا. بے دم سی وہ بستر پر آ کے بیٹھی تھی. آنسو اب بھی زاروں قطار باہر آ رہے تھے. کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا اور کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کیا. وہ بنا مزاحمت کے اب سر اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے ظلم پر ہی رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر، جبکہ وہ خاموش اپنی شرٹ کو بھیگتا دیکھ رہا تھا. اگلی صبح آٹا گوندتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی. دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے منزہ کو نہ کرے گی. ارے بہو نہیں اٹھی آج؟ عائشہ، منزہ، پتا تو کرو طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی کہ نہیں؟ اماں کی آواز پر وہ زور سے اچھلی. آج نماز پڑھتے ہی وہ سیدھی کچن میں آ گئی تھی. اماں کو سلام بھی نہیں کر کے آئی تھی. اس نے تیزی سے ہاتھ دھو کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھائے. السلام علیکم آنٹی. اس نے دوپٹہ سر پر جمایا. دوپٹہ سر پر لینے کی عادت بھی یہاں آ کے ہوئی تھی. ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو. انہوں نے اس پر پھونکتے ہوئے دعائیں دیں. وہ بمشکل مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور منزہ کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی. ایک دفعہ پھر سے وہی فکر لاحق ہونے لگی. وہ ایسے ہی تھی. کسی کا دل توڑنا یا مان توڑنا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا. پی ٹی سی ایل پر آتی کال نے اس کا دھیان بٹایا. اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ اللہ خیر کرے. اماں پریشان سی بولی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کے فون اٹھا لیا. السلام علیکم، اس نے کہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری طرف علی تھا. کیسی ہیں بھابھی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھیپ سی گئی. اس کی پہلے کبھی ڈائریکٹ علی سے بات نہیں ہوئی تھی. میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ اس نے کہہ کر اماں کو دیکھا جو علی کا نام سن کر سکون سے دوبارہ تسبیح پڑھنے لگ گئی تھیں. میں بھی ٹھیک ہوں، ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ علی کا لہجہ اب شرارتی ہوا تھا. وہ یقیناً مزاج میں عائشہ پر گیا تھا، اسی لیے اتنا شگفتہ مزاج تھا. وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اس نے کہہ کر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا. وہ اٹھ کر آ گیا تھا. اس نے جلدی سے فون اماں کو پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی. کچھ دیر بعد وہ بھی وہیں آ گیا تھا. اسے ناشتہ دے کر وہ اماں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی. جب ہی منزہ کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. یقیناً وہ کالج جانے سے پہلے کنفرم کرنا چاہتی ہوگی. اس نے چور نظروں سے اس بے نیاز کو دیکھا جو سکون سے ناشتہ کرنے کے بعد سنک پر ہاتھ دھو رہا تھا. پھر مڑا اور اس کے قریب آیا. وہ بے اختیار پیچھے ہوئی. اس نے ہاتھ بڑھا کے دوپٹہ پکڑا، ہاتھ پونچھے اور منہ صاف کرتا مزے سے باہر نکل گیا. ادھر وہ گیا اور ادھر منزہ اندر آ گئی. اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے. زینب کو شدت سے شرمندگی کا احساس کچوکے لگانے لگا. آؤ منزہ، ناشتہ کرو. اس نے شرمندہ ہو کر کہا، لیکن وہ ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھی اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی. زینب بوکھلا کر رہ گئی. تھینک یو سو مچ بھابھی، تھینک یو سو مچ. مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ بھائی مان گئے. او مائی گاڈ، وہ پرجوش ہو کر بول رہی تھی. زینب حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی. بھائی اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ نہیں مانے؟ ایسا ہے منزہ کہ تمہارے بھائی وہ اصل میں الفاظ ٹوٹ رہے تھے. ہاں ہاں بھابھی، میرے بھائی جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. مجھے پتا تھا آپ منا لیں گے انہیں. پتا ہے بھائی نے اماں کو نہ صرف ٹرپ کے لیے پیسے دیے بلکہ کہا کہ اس کو شاپنگ بھی کروا دیجیے گا. میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی بازار، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ وہ ابھی تک اسی فکرے پر اٹک گئی تھی. بھائی نے اماں کو پیسے دے دیے. خوشی کی ایک لہر نے بے اختیار اسے لپیٹ میں لے لیا. تو کیا واقعی مان گئے؟ وہ حیران تھی. بھابھی جائیں گی شاپنگ پر؟ اس کے ہلانے پر اس نے فوری سر ہلایا. وہ خوش ہو کر پلٹ گئی جبکہ وہ اب بھی بے یقین سی کھڑی تھی. تو عمر سعید صاحب، آپ میں بھی بہرحال محسوس کرنے کی حس ہے. وہ کھل کے مسکرائی. دل بے اختیار ہی خوش فہمیاں پالنے لگ گیا. چل زینب اپنا کام کر. 3 گھنٹے رلانے کے بعد اگر مان ہی گیا تو سودا برا نہیں. وہ خود سے کہتی کھلکھلائی اور دوبارہ کام میں مگن ہو گئی. لیکن خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. موسم نے یکایک ہی پلٹا کھایا تھا. سردیوں کی نرم سی دھوپ لمحوں میں غائب ہوئی تھی. سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا. موسم بے حد سرد ہو گیا تھا. کبھی امکان تھا کہ بارش ہوگی. ایسے میں اماں کی دہائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں. عائشہ، حرم کو لحاف سے باہر نہ نکالنا. کوئی میرے عمر کو فون کر کے پوچھے کدھر ہے. ارے بہو ذرا کال تو ملاؤ. منزہ، علی کو فون کرو، پوچھو وہ ٹھیک ہے. اسے کہنا سردی سے بچائے خود کو. وہ بار بار یہی باتیں دہرا رہی تھیں.
علی بھائی بالکل ٹھیک ہے اماں، بے فکر رہیں اور حرم بھی سو رہی ہے۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ زینب عمر کو کال ملا پتر، اسے کہہ آج جلدی آ جائے گھر، موسم کی کیا خبر؟ اماں نے دوبارہ کہا تو اس نے فوری کال ملا کے فون اماں کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کو کال ملا دی ہے، بات کر لیں۔ زینب نے جواب دیا۔ اماں کے ماتھے پر بے اختیار ہی لکیریں سی بن گئی تھیں۔ نہ تیرا پردہ ہے اس سے؟ انہوں نے فون پکڑے بغیر آگے ہو کر بڑی بیزاری سے پوچھا۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں آنٹی، وہ میں تو اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہ بن پایا۔ بھائی عجیب بات ہے، کمرے میں چاہے گھنٹہ گھنٹہ اس سے کال ملاتی ہو، میں نے کہہ دیا تو فون میرے ہاتھ میں تھما دیا، خود کو شوہر کی فکر نہیں ہے کیا؟ اتنا خراب موسم ہے، اماں شروع ہو گئی تھیں۔ رضا نے سر پکڑا اور عائشہ نے زینب کا اڑتا رنگ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ آنٹی میں نے کہا کہ وہ گھبرائی ہوئی الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں کہتے ہوئے کیا زبان دکھتی ہے؟ کیا خیروں کی طرح آنٹی آنٹی ہر وقت؟ بھائی ان 3 ماہ میں پتا چل گیا ہے کہ بہت انگریزی آتی ہے تمہیں۔ زینب کا یہ وقت ہی برا تھا، روز اماں کسی نہ کسی کی کلاس لیتی تھی، اس وقت وہ بڑا انجوائے کرتی تھی، اب خود پر پڑی تو اسے بچنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ اماں بس بھی کر دیں، بھابھی اب رونا شروع ہو جائیں گی۔ منزہ کی نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر تھی۔ اماں نے فوراً اینک لگا کے اسے دیکھا۔ آئے ہائے جا میری دھی، میں تو مخول کر رہی تھی ایسے ہی، لے دس۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ فوراً ہی اپنی نرم دلی کے باعث پگھل گئی تھی۔ زینب کی جان میں جان آئی۔ اماں وہ فون نہیں اٹھا رہے، اس نے اب کی دفعہ آنٹی کہنے کی غلطی نہیں کی، ہے ہی لاپرواہ، شروع سے ہی ایسا ہے بے دید۔ اماں نے منہ بنا کر تسبیح اٹھائی اور وہ جو توقع کر رہی تھی کہ اماں مزید پریشان ہو جائیں گی فون نہ اٹھانے کا سن کر، ان کا ایسا لٹ مار جواب سن کر ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ ماں بیٹا کسی دن مجھے حیرت کے جھٹکے دے دے کر اوپر پہنچا دیں گے۔ وہ حیران سی دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی۔ ٹیپ ریکارڈر میں دھیمے سروں میں بجتے گانے نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے طے کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے ذرا کی ذرا اس بے نیاز کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھا۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی، کھل جائے وہی بات تو دہائی ہے دہائی۔ واہ واہ، وہ سن کر اش اش کر اٹھی تھی۔ کمال کی شاعری تھی، عمر کا ذوق بہت اچھا تھا۔ زینب، اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ جی؟ اس نے بے بسی سے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھا۔ کتنے برے لگتے تھے اسے سگریٹ پینے والے مرد، لیکن عمر سعید کے معاملے میں دل نے ایسی دگا دی تھی کہ اسے پھر بھی اچھا لگتا تھا۔ عائشہ نے جانے کے لیے کہا ہے، اگلے ہفتے وہ چلی جائے گی، آپ کل اسے شاپنگ پر لے جائیے گا۔ اس نے دھواں اگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ عام طور پر بہت دھیما، ٹھنڈا اور سکون سے بولتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، زینب نے سر ہلایا۔ گو کہ وہ عائشہ کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی، اس کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو جاتی تھی۔ منزہ کو بھی لے جائیے گا۔ اس کے کہنے پر زینب نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ادھر وہی ازلی سکون تھا، بالکل بے تاثر چہرہ، کل رات کی داستان کا کوئی حوالہ تک نہ تھا۔ زینب مایوس ہو گئی، دل پھر سے اداس ہونے لگا۔ مطلب وہ اس کے آنسوؤں سے بالکل بھی نہیں پگھلا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کبھی مجھے اپنے اندر اترنے دے گا یا نہیں، میں کبھی جان پاؤں گی کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، ذمہ داری کے علاوہ بھی کچھ سمجھتا ہے مجھے یا نہیں، یا پھر شاید میں ہی ناشکری ہوں، سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتی ہوں، لیکن خود کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ اداس تھی، اسے اس کا ایسا فرض سمجھ کر نبھایا جانے والا خیال نہیں چاہیے تھا، وہ جاننا چاہتی تھی، اسے اس پر حق جتانا چاہتی تھی، اس کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ایک بار ان آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت دو عمر سعید، ساری عمر تمہاری پجارن بن کے رہوں گی، کسی بے اعتنائی پر اف نہ کروں گی، کوئی شکوہ لبوں تک نہ آئے گا۔ وہ پھر سے دور چلی گئی تھی اپنی سوچوں کی دنیا میں۔ کپڑے ہاتھ میں تھے اور الماری کھلی ہوئی تھی۔ عمر نے طویل سانس بھر کے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور الماری میں رکھ دیے، جبکہ وہ چونک کر ہوش میں، پھر مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ یا اللہ، یہ ساری بونگیاں میں ان کے سامنے ہی کیوں مارتی ہوں؟ وہ آنکھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ آپ بیٹھ کر سوچ لیا کریں، کھڑے ہو کر سوچنے سے دماغ کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی تھک جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، شاید وہ مسکرایا تھا۔ زینب نے دیکھنے کے لیے بے اختیار ہی سر اٹھایا، مگر وہ چالاکی سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا مڑ گیا اور وہ بے اختیار ہی ہاتھ سے دھواں پیچھے کرتی رہ گئی تھی۔ پلیز مجھے کچھ کھلا دو، نہیں تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پچھلے 3 گھنٹوں کی شاپنگ نے سب سے زیادہ منزہ کو تھکا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی بالکل فریش تھیں۔ بس یہ آخری جوتا لے لیں، پھر کچھ کھانے چلتے ہیں۔ زینب نے اسے تسلی دی۔ جوتا خرید کے وہ ایک ریسٹوران میں آ گئی تھیں۔ جلدی سے آرڈر کرو بس۔ زینب کرسی پر ڈیگ گئی، اسے بھی اب بھوک ستا رہی تھی۔ بھائی! کھانا کھاتے ہوئے عائشہ کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ دونوں نے چونک کے عائشہ کو دیکھا جو گھبرائی سی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عائشہ کے اس طرح دیکھنے پر وہ بھی بے اختیار مڑی تھی اور سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئیں۔
عائشہ نے یہاں آنے سے پہلے اسے بتایا تھا کہ عمر کو لڑکیوں کی ہوٹلنگ زیادہ پسند نہیں ہے. کچھ نہیں کہتے، سکون سے کھانا کھاؤ. زینب نے لاپرواہی سے کہا تو ان دونوں کو تسلی ہوئی، حالانکہ اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی، لیکن وہ عائشہ کو دیکھ کر حیران تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اتنا ڈرتی تھی بھائی سے. اتنے میں وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا، اور وہ جو ایک بزنس ڈیلنگ کے لیے یہاں آیا تھا انہیں دیکھ کر ادھر ہی آ گیا. عائشہ اور منزہ اسے آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن اس نے آ کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دونوں مطمئن ہو گئیں. ہو گئی شاپنگ؟ اس نے ایک نظر دوسری طرف سرخ دوپٹے میں بیٹھی زینب پر ڈالی، اور اسے دیکھتے ہی ہلکی سی ناگواری اس کے چہرے پر بے اختیار ظاہر ہوئی، جو زینب جیسی حساس لڑکی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی. اس کا دل بیٹھ گیا. وہ کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، شاید اسے ان تینوں کا اکیلے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا. کھاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈالتا، اور ہر دفعہ ہی اسے اس کی آنکھوں میں غصہ ہی نظر آیا. زینب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے. اس طرح غصے سے تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا. وہ تو غصے میں بھی بڑا پرسکون رہتا تھا. اس سے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا گیا تھا. شاید ہوٹلنگ پر خفا ہو رہے ہوں مجھ پر. وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی اور ڈرتی رہی تھی. کھانے کے بعد اس نے ان تینوں کو ساتھ آنے کا کہا اور خود گھر تک چھوڑنے آیا. گھر کے آگے رکتے ہی منزہ اور عائشہ تیزی سے اتری. وہ درمیان میں بیٹھی تھی، اس لیے ان کے بعد اترنا تھا. آئندہ آپ کبھی بھی چادر کے بغیر مجھے بازار میں نظر نہ آئے. گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی سخت آواز سن کر وہ سن ہو گئی. اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی آگے لے گیا، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑی تھی. پھر آہستہ آہستہ اندر آئی اور خاموش سی عائشہ اور منزہ کو دیکھنے لگی جو اماں کو شاپنگ دکھا رہی تھیں، لیکن وہ ان کے وجود کے گرد لپٹی سیاہ چادریں دیکھ رہی تھی جو انہوں نے اتارے بغیر ہی شاپنگ دکھانا شروع کر دی تھی. بے اختیار ہی اس کی نظر سامنے شیشے میں اپنے عکس پر پڑی. پرنٹڈ لینن کے سوٹ پر سرخ کریپ کا دوپٹہ تھا. اس نے تو دوپٹہ بھی سر پر لینا اب شروع کیا تھا. اسے عمر کی غسیلی نظریں یاد آئیں تو اس نے بے اختیار جھرجھری لی. میری توبہ جو آئندہ بغیر چادر کے نکلوں. وہ دل ہی دل میں عہد کرتی واپس آ گئی، جہاں اماں بیٹیوں پر خفا ہو رہی تھی کہ زینب نے اپنے لیے کیوں نہیں کچھ لیا. وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی. سب کچھ ہے اماں میرے پاس، سب کچھ. اس نے احترام سے ان کے ہاتھ تھامے. وہ عظیم بیٹے کی ماں تھیں. اماں نے بغور اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا، پھر آگے کو ہوئیں. کم دس کم، آنکھیں گھما کر پوچھ رہی تھی. زینب بے اختیار ہنستی چلی گئی. کوئی کام نہیں ہے اماں، ایسے ہی آپ پر پیار آ رہا ہے. اس نے لاڈ سے ویسے ہی ان کے گلے میں بازو ڈالے جیسے وہ امی کے گلے میں ڈالتی تھی. اماں اور منزہ حیران، جبکہ عائشہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی کھل کے مسکرا دی تھی. اسے آج اماں سے بالکل گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی. عائشہ سسرال چلی گئی تھی اور وہ منزہ ٹرپ پر. گھر پر مزید خاموشی چھا گئی تھی. وہ سارا دن بوکھلائی سے پھرتی رہتی. اماں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے اس جوڑوں میں ہونے والے درد کے باعث زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی. اب بھی بوریت سے بچنے کے لیے اس نے صحن چمکانے کا فیصلہ کیا. وہ کئی دن سے اسے اچھی طرح دھونے کا سوچ رہی تھی، مگر اماں نہیں دھونے دیتی تھی کہ ٹھنڈ بہت ہے، رہنے دو، بیمار پڑ جاؤ گی. آج ذرا سورج صاحب بھی موڈ میں تھے. دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی. اس نے فوری پائپ لگایا اور شروع ہو گئی. ابھی آدھے سے زیادہ صحن دھویا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی. وہ دوپٹہ درست کرتی گیٹ پر آئی اور باہر کھڑے ادھیڑ عمر آدمی اور ان کے ساتھ کھڑی خاتون کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگی. وہ بھی حیران، مگر خاتون کچھ زیادہ ہی غور سے اسے دیکھ رہی تھیں. جی؟ اس نے پوچھا. تم عمر کی دلہن ہو؟ وہ خاتون بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں. عمر کا نام سن کر اس نے طویل سانس لیا. یقیناً ان کے رشتہ دار ہی ہیں. شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی کہ وہ ان کے بس اکا دکا ہی رشتہ داروں کو جانتی تھی. ہاں جی. اس نے اس بات میں سر ہلا کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا. وہ خاتون اب بڑے غور سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھیں. زینب جذبت سی ہو کر انہیں اندر لے آئی. ارے بہو، میرا چشمہ نہ جانے کدھر رہ گیا، دیکھو تو بھلا. اماں نے اسے دیکھ کر دہائی دی. اماں یہ. اس نے اپنے پیچھے آنے والوں کی طرف اشارہ کیا، مگر اماں پہلے ہی اس کے پیچھے آنے والوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی. السلام علیکم بھابی. وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے اماں سے مل رہے تھے. وعلیکم السلام. خیر سے تم آج کیسے راستہ بھول گئے عبدالستار؟ اماں نے دیور کے سر پر ہاتھ رکھا. وہ شرمندہ سے بیوی کو دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں تم ہی جواب دو اب. ارے بھابی، میں تو کب سے آنے کا سوچ رہی تھی، بس ذرا مصروفیت تھی، ورنہ آپ سے ملنے کا تو بڑا دل تھا میرا. وہ خاتون جو غالباً عمر کی کراچی والی چچی تھیں، بڑی مٹھاس سے اماں کو کہہ رہی تھیں. اماں نے ہنکارا بھرا. یہ بہو ہے؟ ان کی ایکس رے کرتی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے اس پر تھیں جو آرام سے کھڑی تھی. اماں نے ان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پھر بولی. ہاں، اللہ کا کرم ہے، بیٹیوں جیسی بہو مل گئی. ان کے کہنے پر زینب جی اٹھی تھی گویا. اماں کبھی بھی اس کی برائی نہیں کرتی تھیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی مان رکھتی تھیں اس کا. اس گھر میں سبھی مان رکھنے والے تھے. چاچی کو شاید تعریف سن کر مایوسی ہوئی تھی. وہ مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی اور چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کا اہتمام کرنے لگی. جب اماں کی دوبارہ آنے والی آواز پر وہ باہر آئی. جی اماں. اس نے کہا.
اوپر کے دونوں کمرے کھلوا دینا, تمہارے چاچا چاچی کچھ دن یہیں رہیں گے, دوسرا کمرہ بھی سیٹ کرا دینا, بچیاں بھی ہیں ان کے ساتھ, ماموں کے گھر ٹھہری ہیں, شام تک آ جائیں گی. اماں نے تفصیلی ہدایات جاری کی, جبکہ وہ سر ہلاتی مڑ گئی. اماں عمر اور باقی سب بھی زیادہ مہمان اماں عمر اور باقی سب بھی بہت زیادہ مہمان نواز واقع ہوئے تھے. حالانکہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے وہ بچپن میں گھر سے گھر بدر ہوئے تھے, مگر اماں کی ہمت سے وہ آج ان سب لوگوں سے بہت آگے نکل گئے تھے. پھر بھی وہ کھلے دل سے ان کی مہمانداری کر رہی تھی. وہ دل ہی دل میں ان کی مزید معترف ہوئی تھی. گھر میں چاچا چاچی اور زارا سارا کے آنے سے کافی ہلچل ہو گئی تھی. گو کہ وہ دونوں کم گو تھی, عمر کی فیملی مجموعی طور پر ہی کم بولتی تھی, مگر پھر بھی ایک رونق سی ہو گئی تھی. ان کی آمد پر عمر نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا. شاید وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. بلا کا بے نیاز اور بلا کا پرسکون. البتہ علی, منزہ اور عائشہ سے وہ رات واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے جب چاچا کی فیملی کی آمد کے بارے میں بتا رہی تھی, تو عائشہ نے بے اختیار آنکھوں پر دل والی ایموجی بھیج کر اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ شکر وہ پہلے ہی سسرال آ گئی تھی. منزہ نے بھی بڑی خوشی سے کہا کہ شکر وہ ٹرپ پر ہے. البتہ علی کے کامنٹ پر وہ سٹپٹا کر رہ گئی تھی. اس نے لکھا تھا کہ اس کا اس ہفتے گھر آنے کا ارادہ تھا, لیکن وہ اب ان کے جانے کے بعد ہی آئے گا. ساتھ ہی لکھا تھا, بھابھی ذرا بچ کے, ہمارے خاندان کی لڑکیاں عمر بھائی پر دل و جان سے فدا تھیں. وہ سٹپٹائی اس بات پر تھی کہ یہ واٹس ایپ پر بنا ہوا ان کا فیملی گروپ تھا. وہ عائشہ, منزہ اور علی کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس میں ایڈ تھا, اور یہ ساری بات چیٹ گروپ میں ہو رہی تھی. جس وقت علی کا کامنٹ آیا, عمر اس کے ساتھ ہی تھا کمرے میں. زینب کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے. گو کہ عمر نے کبھی بھی اس گروپ میں کوئی کامنٹ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی, مگر وہ پڑھتا ضرور تھا. اس لیے وہ چپ کر کے آف لائن ہو گئی اور دوبارہ منزہ کی ٹرپ کی تصاویر دیکھنے لگی. اگلی صبح چاچی اور زارا اس سے پہلے کچن میں موجود تھی اور ناشتہ تیار کر رہی تھی. زینب ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گئی, پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چھری اور پیاز لے لی جو وہ آملیٹ بنانے کے لیے کاٹ رہی تھیں. چاچی نے ناگواری سے اسے دیکھا. چاچی میں بنا لیتی ہوں, آپ بیٹھیں پلیز, اس نے نرمی سے کہا اور زارا کو بھی منع کیا. کیوں بیٹھیں بھائی, بعد میں باتیں بھی تو تم ہی بناؤ گی کہ ماں بیٹیاں مفت میں روٹیاں توڑ رہی ہیں, اور میری زارا تو ویسے بھی بہت سگڑ ہے, فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتی. انہوں نے منہ بناتے ہوئے زارا کو دوبارہ اشارہ کیا. وہ فوراً اٹھ کر چولہے کے پاس چلی گئی. زینب بے بسی سے دیکھ رہی تھی. لیکن چاچی, الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں روشنیاں بکھیرتا ناشتہ کرنے کچن میں آ گیا. اس نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر خاموشی سے آ کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گیا. اس کے بیٹھتے ہی چچی الرٹ ہوئی. ارے زارا, پہلے عمر کو ناشتہ دو, میرے بیٹے نے آفس جانا ہوگا. ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی. زارا کے ہاتھ مزید تیزی سے چلنے لگے. زینب, مجھے ناشتہ بنا دے, اس نے اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں بنا کسی کو مخاطب کے ڈائریکٹ زینب سے کہا. چاچی کا چہرہ سبکی کے احساس سے سیاہ پڑ گیا تھا. زینب سر ہلاتی آگے بڑھی, مگر چاچی نے ایک دفعہ پھر اس کا بازو پکڑ کر روک دیا. ارے بیٹا, زارا بنا رہی ہے نا. ان کی بات پر عمر نے پہلی دفعہ سر اٹھایا اور بغور انہیں دیکھا. پھر کہا, زینب میرا ناشتہ بناؤ. وہ اب بھی چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا, جن کا رنگ بری طرح اڑ گیا تھا. اس نے دوبارہ سر جھکا لیا. زینب نے زارا کے ہاتھ سے بیلن لے لیا جو اس نے مسکراتے ہوئے ہی زینب کو تھمایا تھا. یقیناً وہ اچھی لڑکی تھی. وہ بیلن تھما کر باہر چلی گئی, جبکہ چاچی شرمندگی سے کچھ دیر کھڑی رہیں, پھر باہر چل دیں. اسے چاچی کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا. بہرحال وہ بڑی تھیں, مگر یہ بات عمر سعید کو کون سمجھائے. یہاں وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا, اور بس. بہو ادھر آؤ ذرا. وہ مغرب کی نماز اماں کے کمرے میں ادا کرتی تھی, آج بھی ادا کر کے جانے لگی تو ان کے پکارنے پر مڑی. جی. وہ ان کے بیڈ پر ہی آ گئی. عبدالستار نے باتوں ہی باتوں میں علی کے لیے کہا ہے. اماں نے کہا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی. کیا کہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. اماں سٹ پٹائیں. یہ لو, سیدھی بات کی ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. وہ گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی تھیں. زینب شرمندہ سی ہو گئی. واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. عبدالستار اور عذرا چاہ رہے ہیں کہ علی کے لیے زارا یا سارا میں سے کسی کو لے لیں. اماں نے اب باقاعدہ ہاتھ نچا کے اسے سمجھایا تو اس کے منہ سے بے اختیار اوہ نکل گیا. بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اماں نے اب آگے کو ہو کے آہستہ سے پوچھا. وہ ایک دفعہ پھر حیران ہو گئی. میں کیا کہوں؟ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں, جبکہ اس کے یوں کہنے پر اماں نے بے اختیار ہی سر پر ہاتھ مارا اور ناراض سے پیچھے کو ہو گئی. مانو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو. ارے میں پوچھ رہی ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اب تھوڑی ناراضی سے بول رہی تھیں. میں کیا رائے دے سکتی ہوں اماں, علی بھائی سے پوچھ لیں, اگر وہ کہیں اور انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. زارا اور سارا دونوں ہی اچھی لڑکیاں ہیں, باقی آپ کی مرضی. اس نے گول مول سا جواب دیا. جواباً اماں نے لمبا سا کہنے پر اکتفا کیا. پھر ایک طویل سانس بھر کر اس سے مخاطب ہوئی. تم ذرا پوچھنا آج علی سے, اور پھر عمر سے بھی پوچھنا. اماں کے کہنے پر وہ زور سے اچھلی. نہیں اماں, عمر سے آپ خود پوچھ لیجئے گا. اسے صبح والا اس کا رویہ یاد آ گیا تھا. اماں نے جواباً گھور کے اسے دیکھا. وہ فوراً کھڑی ہو گئی. اوکے میں ہی پوچھ لوں گی.
اسے اماں کے ہاتھوں ہونے والی پچھلی بار کی عزت افزائی بھی یاد آ گئی تھی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اٹھ کے باہر آ گئی۔ ماں ہو یا بیٹا، سہنا تو اسے ہی تھا۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ سلگائے ہمیشہ کی طرح ٹیپ ریکارڈر آن کیے چت لیٹا تھا۔ زینب علی سے بات کر کے آئی تھی، جواباً اس کا سارا فیصلہ عمر پر چھوڑ دینے پر وہ عمر سے بات کرنے آئی تھی۔ علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اگر عمر بھائی راضی ہیں ادھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ شرارتی تھا، وہ مطمئن سی اندر چلی آئی۔ اسے کمگو اور سادہ سی زارا بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ سارا زیادہ ملنسار تھی، مگر پھر بھی اسے پتہ نہیں کیوں زارا زیادہ اچھی لگی تھی۔ رہی چاچی کی بات تو انہوں نے تھوڑی آنا تھا بیٹی کے ساتھ بیاہ کے، اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اس شمع فروزاں کو آندھی سے ڈراتے ہو، اس شمع فروزاں کے پروانے ہزاروں ہیں۔ مغینہ گنگنا رہی تھی اور وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عمر، اس نے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر آہستہ سے پکارا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں بغیر چونکے کہا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے، اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ کریں۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اب تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ زینب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا آپ اسے 2 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا تھا۔ جواباً اس کے لائٹر جلاتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اگلے ہی لمحے اس نے بڑے سکون سے اسے سلگایا اور اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اس کے اندر کی خودسر زینب ایک بار پھر جاگ گئی تھی۔ علی، سارا، چاچی، وہ سب بھول گئی اور جھٹکے سے آگے ہو کر اس نے سگریٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بازو پیچھے کر لیا، جبکہ عمر اس کی اس جرت پر اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے بازو آگے نہیں کیا تھا، وہ ڈٹ گئی تھی۔ یہ دے دے مجھے۔ آنکھوں کے برعکس لہجہ بلا کا پرسکون تھا۔ پہلے میری بات سنیں، وہ بے خوفی سے بولی، وہ کھول کے رہ گیا تھا۔ زینب، اس کا لہجہ تنبیہی تھا، دھمکاتا ہوا۔ وہ سر جھکا گئی تھی مگر سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ اگر وہ ضدی تھا تو پھر اس نے ابھی زینب فاطمہ کی ضد بھی نہیں دیکھی تھی، چلو آج دیکھ ہی لے۔ آئی سیڈ واپس کریں۔ وہ اب ایک ایک لفظ چبا رہا تھا، سکون ختم ہو رہا تھا۔ زینب نے آہستہ سے سگریٹ والا ہاتھ آگے کیا اور اسے واپس کرنے کے بجائے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ او مائی گاڈ! سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اسے روک ہی نہیں سکا اور اس کے ہونٹ جلنے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس سے سگریٹ چھیننی چاہی، مگر اس نے مٹھی بند کر لی تھی۔ ہتھیلی بھی ہونٹوں کی طرح جل اٹھی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے متواتر پانی بہہ رہا تھا۔ دانت اس نے اتنی سختی سے ہونٹوں پر جمائے ہوئے تھا کہ خون رسنے لگا تھا۔ سگریٹ بند مٹھی میں بجھ چکی تھی، جبکہ وہ حیران سا معاوف دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ان بے تاثر آنکھوں میں لکھی حیرانی کی تحریر پڑھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ان آنکھوں میں کبھی کوئی تاثر دیکھے۔ تو ثابت ہوا عمر سے ہی تمہیں پڑھنے کے لیے مجھے ہر بار خود کو تکلیف دینی ہوگی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ کمرے میں یہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے بے بس سا اسے دیکھے گیا، پھر بہت شدت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پاگل ہیں آپ؟ لہجہ پرسکون اور آنچ دیتے جذبوں کی شدت لیے ہوا تھا۔ کال اتر رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ وہ ہر چیز بھلائے بس مرہم رکھ رہا تھا، پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ۔ اگلی صبح اس کے لیے ہر لحاظ سے خوشگوار تھی، اور اس خوشگواریت میں مزید اضافہ علی اور منزہ کو گھر میں دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہی آئے تھے، شاید ان کے آنے کی خوشی تھی یا کچھ اور بات تھی۔ آج تو عمر سعید نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ مری سے تو میں آئی ہوں، لیکن نکری ہوئی آپ ہیں۔ منزہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، اندرونی خوشی پھوٹ پھوٹ کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ خیر تو ہے، بڑی خوش ہے؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں نا، بہت خوش۔ اس نے ہونٹ کا ایک کونا دباتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دراصل میں مس کر رہی تھی تمہیں، شکر ہے تم آ گئی، اس لیے میں خوش ہوں۔ وہ دانستہ بات بدل گئی تھی۔ السلام علیکم یا اہلیان کچن۔ علی کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ عمر بھائی چلے گئے آفس؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عمر کے نام پر اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ بے اختیار ہی اس نے ہتھیلی بھیگتی محسوس کی۔ آج وہ نہیں گئے، میں نے جگایا تھا اور آپ دونوں کے آنے کا بھی بتایا، کہنے لگے نہیں جانا آج، پھر دوبارہ سو گئے۔ اس نے جلی ہوئی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، آپ ملے سارا سے؟ اس کو ایک دم جیسے یاد آیا۔ علی بے اختیار مسکرایا۔ ہاں جی، اس کے لہجے میں پسندیدگی کا تاثر تھا۔ اچھی ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ علی اس کا جوش دیکھ کر ہنس پڑا۔ بھابھی میں نے پہلے بھی دیکھا اور میری کزن ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی سالوں بعد دیکھا ہے تو فرق تو آیا ہے، اور وہ کہتے کہتے رکا، اور وہ دونوں آگے کو ہو گئیں، اور یہ کہ واقعی اچھی ہے، اب آپ فائنل کر لیں بس۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار یاہو نکلا تھا۔ خدا کی مار، پھر سے چپکلی آ گئی ہوگی، بس آج کل کی لڑکیاں بھی نا، یہ اتنی اتنی سی چیز دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔
अम्मा उनका नारा सुनकर हड़बड़ा उठी थी और क्या सराई कर रही थी। अरे बहू, ये उम्र नहीं उठा, तबीयत तो ठीक है इसकी। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई। जी अम्मा ठीक है, रात काफी देर तक काम करते रहे इसलिए आज नहीं गए। उसने नाश्ता सामने रखकर उन्हें तसल्ली दी। चाचा और चाची भी इधर ही आ गए थे। बात की तूने उमर से? अम्मा का लहजा उनके आते ही सरगोशियाना सा हो गया था। अम्मा वो मसरूफ थे रात, अब करती हूँ। वैसे अली भाई अपनी रजामंदी दे चुके हैं। उसने अपने तई अम्मा को मुतमईन किया। खैर उमर से बात करके बताना। अम्मा ने हंकारा भर के नाश्ता शुरू कर दिया और वो भी दिल ही दिल में उमर से बात करने का इरादा करके किचन में आ गई, जहां सारा और मुनज्जा पहले से मौजूद थी। अली बरामदे में खड़ा उधर ही देख रहा था। उसके देखने पर झेम कर रह गया। नाश्ते की ट्रे उसने सोफे के सामने टेबल पर रख के आईने के सामने खड़े बाल बनाते उमर को देखा। खामखा ही इतना तरद्दुद किया जा रहा था, हालांकि उसके सुनहरी बाल कभी भी सेट नहीं होते थे। उसकी तरह हर वक्त उलझे से रहते थे। वो फिर से खो गई थी। बाल बना के वो मुड़ा तो वो होश में आई। ये नाश्ता। वो खामखा ही नर्वस होने लगी, हालांकि वो बिल्कुल पुरसुकून था। आ जाएं आप भी। उमर ने हाथ पकड़कर उसे भी बिठा लिया था। वो धड़ धड़ करते दिल के साथ इस इनायत पर हैरान होती उधर टिक गई और नजरें उसकी मखरूती उंगलियों पर ठहर गईं। बड़े आर्टिस्टिक हाथ थे। हाथों से नजर अब कलाइयों पर थी। दाएं कलाई पर सजी ब्लैक रिस्ट वॉच, उससे कुछ ऊपर हमेशा की तरह फोल्ड की हुई आस्तीनें। मैं खिला दूं? उमर की आवाज पर वो बौखला कर रह गई। नहीं, मैं ले रही हूं ना। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा और दिल ही दिल में खुद को सरजनिश करती तेजी से लुकमा तोड़ने लगी। कुछ कहना है? आज उसका लहजा बेहद नरम था। बहुत आहिस्ता से टिश्यू से हाथ साफ करके उसने दोबारा उसका जला हुआ हाथ थाम लिया। जैनब का दिल फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। सॉरी, आइंदा नहीं पीऊंगा। मगर आपके सामने। वो दुख से उसकी हथेली देख रहा था। फिर उसकी तरफ देखा जो धड़कते दिल के साथ खुशी से कांप सी रही थी, गोया वो मानी रखती है। उसकी तकलीफ, उसकी बात उमर सईद के लिए मानी रखती है, अहमियत रखती है। उसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। वो पूरी शिद्दत से इन लम्हों को महसूस करना चाहती थी। क्या हुआ जो वो कहता नहीं था? हर बात कहने की भी नहीं होती। लम्हों में उसने खुश फहमियों के जाल बुन लिए थे। क्या जादू था उस शख्स के पास? वो छड़ी घुमाता था और वो खुश हो जाती थी। उसके सहर में जकड़ी जाती थी। अगर ये जान जाए कि कितनी पागल हूं मैं इसके लिए। अपने होने पर फख्र करो तुम उमर सईद, अगर तुम्हें इल्म हो जाए कि कोई तुम्हें इतना चाहता है और पूछता है, तुम्हारे एक नरम फिक्रे पर पिघल जाता है। वो पहुंच गई थी अपनी दुनिया में। जैनब। उमर के मुस्कुराते लहजे पर उसने बमुश्किल थूक निकलकर अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाही। क्या कहते होंगे, पागल है ये लड़की। कोई बात करनी है आपको? उसके पूछने पर उसने बेख्तियार ही माथे पर हाथ मारा। हाँ जी, करनी तो है। उसने इस बात में सर हिलाया और बात याद करके वो फिर से पुरजोश हो गई थी। सारा है ना, अपनी अम्मा चाहती हैं अली भाई के लिए मांग लें। इनफैक्ट चाची भी चाहती हैं और अली भाई को भी एतराज नहीं। अम्मा कह रही थी कि आपसे पूछ लूं तो फाइनल कर दें। वो जोश से कहती हुई उसे देख रही थी, जो बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था। मैं तो कहती हूँ चाची के जाने से पहले ही फाइनल कर देते हैं, ठीक है? उसने तायीद चाही। इसकी जरूरत नहीं, अली के लिए लड़कियों की कमी नहीं जो चाची की बेटी यहाँ आए। इस बात को यहीं खत्म कर दो। उसने बेतासुर लहजे में कतियत से कहा। जैनब सुन सी बैठी रह गई। उसकी बात पर फिर उसके खड़े होने पर होश में आई। मगर अली भाई और अम्मा राजी हैं, सारा बहुत अच्छी लड़की है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तेजी से उसके पीछे लपकी। बस। नरमी गायब हो गई थी लहजे से। कौन राजी है कौन नहीं डजेंट मैटर, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, दैट्स फाइनल। उसके लहजे में अब तहक्कुम था। वाई डजेंट मैटर? शादी अली की होनी है, जब उसे कोई एतराज नहीं तो आप क्यों एतराज कर रहे हैं? वो बहस पर आ गई थी। उमर ने मुड़कर एक निहायत सर्द नजर उस पर डाली। उसके पूरे वजूद में सर्द सी लहर दौड़ गई। वो बेख्तियार ही डर के पीछे हो गई। मुझे बहस करने वाली और आगे से तड़तड़ जवाब देने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने नागवारी से कहा। वो चुपचाप सर झुकाकर रह गई। मेरी पैकिंग कर दो, मुझे 10-12 दिन के लिए सिंध जाना है, इंपॉर्टेंट है। और वो कहते कहते रुका। जैनब ने सर उठा दिया। सर उठाया। आइंदा ये बात मैं दोबारा ना सुनूं। इस घर में चचा की बेटी के अलावा हर औरत आ सकती है, मगर वो नहीं। गुस्से से कहता हुआ वो सिगरेट की डिबिया उठाता बाहर चला गया था और बोझल दिल के साथ वो वहीं खड़ी रह गई। वो नम आंखों और धड़कते दिल के साथ अली को सारा की उंगली में अंगूठी पहनाते देख रही थी। ये उसका दिल जानता था कि वो कैसे लरज रही है अंदर से। उमर सईद के उस रात सिंध जाने के बाद अली ने बेताबी से उससे पूछा था कि आया उसने उमर से बात की या नहीं। भाभी आपने बात की, मैं चाहता हूँ जल्दी फाइनल हो सब, कहीं चाचा चाची किसी और जगह ना बात कर लें उसके लिए। अली के लहजे की बेताबी पर वो दोबारा सुन हो गई थी। उसके लिए समझना मुश्किल नहीं रहा था कि वो कितना सीरियस हो गया है। और फिर उस रात उसने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किया। अम्मा उमर कह रहे थे उन्हें कोई एतराज नहीं, बात पक्की कर दें। कह रहे थे उनका इंतजार ना करें और ना ही उन्हें फोन करके जल्दी आने का कहें, वो बहुत मसरूफ होंगे। उसके कहने पर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। गो के अम्मा उमर के बगैर रस्म करने पर हिचकिचा रही थी, मगर उसने उमर कह रहे थे कि रट लगाकर अम्मा को मना ही लिया। वो जानती थी उमर की फैमिली में बात पक्की हो जाए तो कभी भी खत्म नहीं होती। मंग छोड़ना बहुत ही बुरा समझा जाता था और आज उसको गए 8 दिन हो गए थे और रस्म हो रही थी।
2 दिन बाद उसे आ जाना था और फिर न जाने मेरे साथ क्या होगा, सोच सोच कर उसकी जान निकल रही थी। मगर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए वो अली और सारा के चेहरे पर फैली मुतमईन मुस्कुराहट देख रही थी। चाचा चाची के शर्मिंदा से चेहरे, अम्मा का पुरसुकून चेहरा, आयशा और मुनज़्ज़ा की खिलखिलाहटें। इतने सारे रिश्तों के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। चले आपकी नज़रों में मेरा मुकाम न सही। उसने आंसू पीते हुए ख्यालों में उसे मुखातिब किया और सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में आयशा ने फंक्शन की सारी तस्वीर अपलोड करके अली और सारा को बेस्ट विशेस दी थी और ऊपर से सारा को ऐड करके गोया जल्दी पर तेल का काम किया। वो बौखलाई सी तस्वीरें देख रही थी। इस ग्रुप में उमर भी ऐड था। ये पहलू तो उसके जहन में ही नहीं रहा था। ठीक आधे घंटे बाद उमर कॉलिंग देखकर उसका दिल हकीकी मानों में उछलकर हलक में आ गया था। उस वक्त तो बड़ी दीदा दलेरी दिखा रही थी। अब सर्द होते हाथों के साथ उसने रिसीवर कान को लगाया। कर लिया आपने अपनी मर्जी, मिल गया सुकून, इट्स ओवर नाउ। कॉल अटेंड करते ही उसका बर्फ लहजा उसे इस बर्फ में दफन करने लगा। उससे एक लफ्ज भी ना बोला गया। मुझे लगा था सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जैनब फातिमा मेरे ही पीछे खड़ी होगी, मेरे साथ। अब उसके लहजे में अजियत थी। वो तड़प उठी। खैर आपने भी साबित करके दिखाया कि मेरी बात की आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। उल्टा मेरी तरफ से हाँ बोल के आपने मेरी ज़ात की ही नफ़ी कर दी। इसलिए आइंदा आप मुझसे कभी भी कोई उम्मीद ना रखिएगा। आपकी इज्जत मैंने रख ली है अम्मा के आगे कि हाँ मैंने हाँ बोल दी थी, मगर आज के बाद आप मेरे लिए एक अजनबी के सिवा कुछ नहीं। फोन कट चुका था और वो पथराई सी खड़ी थी, बिल्कुल साकित। जैनब फातिमा मेरे पीछे खड़े होगी, मगर नहीं। उसके लहजे में मान टूटने की अजियत थी। जैनब ने दोनों हाथों से बेख्तियार अपना मुंह ढांप लिया था। आज के बाद आप मेरे लिए एक अजनबी के सिवा कुछ नहीं। बहुत आहिस्ता से जान उसके वजूद से निकली थी। इन 4 माह में उसने कभी उसे इतना तल्ख बोलते हुए नहीं देखा था। वो उसे देखकर खुद से भी अजनबी हो जाती थी और आज उसके लिए ही अजनबी थी। तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? नहीं। वो कांप उठी थी। उमर भाई की जिद और गुस्सा अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, वो गुस्से में कुछ भी कर देते हैं। आयशा की कही हुई बात उसे याद आई। नहीं प्लीज नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। उसके हलक से चीखें निकलती चली गई थी और अगले ही लम्हे वो लहरा कर वहीं गिर गई थी। किसी ने काटा था या शायद कुछ बारीक सा उसके बाजू पर चुभा था। उसके जहन पर छाई तारीकी सिमटने लगी। लाशऊर से शऊर में आते हुए उसने बमुश्किल भारी होती आंखें खोली और धुंधली सी नजरों से देखा। वो अस्पताल में थी शायद। बेख्तियार ही उसे कुछ याद आया तो सारी हसियात बेदार हो गई थी। उमर। वो तड़प कर उठी। अम्मा और आयशा तेजी से उसकी तरफ मुड़े। मेरी बच्ची। अम्मा ने फौरी उसे साथ लगाया। शुक्र है तुझे होश आ गया। वो उसका माथा चूम रही थी। हमारी तो जान निकल गई थी। उन्होंने उसका मुंह चूमा। अम्मा। वो सिसक उठी। उमर। उसने हिचकी ली। अम्मा। उमर। रोने की वजह से कोई लफ्ज मुंह से नहीं निकल रहा था। अम्मा ने आहिस्ता से उसे पीछे हटाया। ये खड़ा उमर, कर ले हिसाब किताब, मैं तो बाद में ही निपटूंगी इससे। वो सुकून से कहकर आयशा को लेती बाहर चली गई, जबकि वो साकित खौफजदा सी उसे देख रही थी जो सर झुकाए खड़ा था। फिर आहिस्ता से उसके करीब आकर बैठ गया। उसने घबरा कर आंखें बंद कर लीं। मुझे मत छोड़ें प्लीज, मैं कभी आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगी, कभी ना नहीं करूंगी। आप बेशक मुझे कभी ना बुलाइएगा, मगर मेरे सामने रहें, मुझे दूर ना करें। वो हिचकियां ले रही थी। उसे खो देने का खौफ ऐसा था कि उसकी जान वाकई निकल रही थी। जैनब क्या हो गया है आपको? वो बोला। उसके लहजे में अजीब सी बेबसी थी। मैं भला छोड़ सकता हूँ आपको? वो अपने फैसले सुनाने वाला उससे पूछ रहा था। छोड़ देंगे आप? आपको मैं अच्छी ही नहीं लगती? वो सिसकी। किसने कहा अच्छी नहीं लगती? लहजा बहुत नरम था। कोई बात नहीं मानते आप मेरी? शिकवे शुरू हो गए थे। आपकी ही तो मानता हूँ, मनवा लेती हैं आप। उसका गंभीर लहजा आंच दे रहा था। कभी रोके, कभी रो के, कभी खुद को तकलीफ में डाल के। वो बेबसी से कह रहा था। जान गई है ना कि आपके आंसू तकलीफ देते हैं मुझे, इसलिए रोकर मनवा लेती हैं। आपकी तकलीफ पर तकलीफ होती है, इसलिए मनवा लेती हैं। वो हारे हुए लहजे में उस पर झुका। जैनब की सांसें उलझने लगी। वो बेयकीन से पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। मगर ये आखिरी बार है, सुना आपने? उसने माथे पर मोहर सब्त की और साथ ही तंबीह की। वो आंखें मूंदे दिल की धड़कन संभाल रही थी। आइंदा वैसे ही मनवा लीजिएगा, ये तरीका छोड़ दें अब। वो अब जली हुई हथेली जो काफी ठीक हो चुकी थी देख रहा था। मुझे लगा चचा चची ने माजी में जो किया हमारे साथ हम भी बदला लेंगे, मगर अम्मा ने हमेशा हमें सिखाया था कि अपना ज़र्फ बड़ा करो। और देखें जरा, मैं कमज़र्फ बनकर उन जैसा ही होने लगा था। गुस्से में मैंने सोचा ही नहीं कि मुझ में और उनमें फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ की तरबियत यही है। वो शर्मिंदा सा कह रहा था। जैनब ने बेख्तियार मुस्कुराहट छुपाई। आप राजी हैं ना अब? वो पुरजोश हुई। आपने राजी कर लिया है। वो मुस्कुराते हुए फिर से झुका, जबकि वो धड़कनें संभालती सुर्ख होकर आंखें बंद कर गई और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी जिसने उसे फिर से नवाज दिया था उसकी औकात से बढ़कर। जिंदगी बस इसी का नाम है कि रिश्तों की नाजुक डोर को संभल कर थामना है, और फिसलने भी लगे तो भी डरना नहीं है। सही जगह पर अपने कदम जमाने की कोशिश करनी है, और बस फिर तो अल्लाह थाम लेता है।
ختم شد.